بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خاور خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل لرن ود خان پہ۔ سبجیکٹ ہے ہمارا جی ہیومن ریسورس مینجمنٹ، چیپٹر نمبر 6 ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ چیپٹر کا نام ہے امپلائی ریکروٹمنٹ۔ اس سے پریویس ٹاپک ہمارا تھا جس میں ہم نے جاب انالیسس پروسیس کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جاب کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے، جاب کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز جو بھی امپلائی سر انجام دیتے ہیں، HR پروفیشنلز نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ جاب کے اندر کسی بھی متعلقہ جاب میں متعلقہ امپلائیز نے کون کون سی ایکٹیویٹیز سر انجام دینی ہیں۔ اس کے بعد وہ جاب کو ڈسکرائب کرنے کے بعد اس کے مناسبت سے یہ تلاش کرتے ہیں کہ ان کو اس کی مناسبت سے کون کون سی کوالیفیکیشنز، ایکسپیرینس، نالج، سکلز اور ایبلٹیز ریکوائرڈ ہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے لوگوں کو ہائر کرنا ہوتا ہے۔ اس حساب سے جو اس سے جاب انالیسس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ بنتا ہے امپلائی ریکروٹمنٹ کا۔ ریکروٹمنٹ کے ساتھ جو ٹرم ہے وہ سلیکشن کی ہے۔ پہلے انہوں نے ریکروٹمنٹ کے اندر ایک ڈائیورس کینڈیڈیٹ پول انہوں نے بنانا ہوتا ہے، جہاں سے پھر انہوں نے سلیکشن کرنی ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ریکروٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، ریکروٹر کون ہوتا ہے، اور ریکروٹنگ کے میتھڈز کیا ہیں، کون سی چیزیں ریکروٹنگ کے پروسیس کو لمیٹائز کرتی ہیں، اور کس طریقے سے ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے، اس کے سورسز جو ہیں ریکروٹمنٹ کے کیا ہیں۔ تو اس میں جی سب سے پہلے اب شروع کرتے ہیں ریکروٹنگ سے۔ ریکروٹنگ کی ڈیفینیشن ہے جی اٹ از اے پروسیس آف ڈسکورنگ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس فار ایکچوئل اور اینٹیسپیٹڈ آرگنائزیشنل ویکینسیز۔ اٹ از اے لنکنگ ایکٹیویٹی دیٹ برنگس ٹوگیدر دوز ود جابس ٹو فل اینڈ دوز سیکنگ جابس۔ یعنی ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم پوٹینشیل کا مطلب ہوتا ہے جی امکانی کینڈیڈیٹس جو ممکنات میں ہیں کہ وہ ہمیں چاہیے ہوں گے، فار ایکچوئل اور اینٹیسپیٹڈ آرگنائزیشن ویکینسیز، یعنی کچھ آپ کی ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم کوئی ویکینسیز ہوتی ہیں، اور کچھ جو ویکینسیز ہیں وہ فوری نہیں ہوتی، آنے والے وقت میں آنی ہوتی ہیں، اور اس حساب سے ان کو پہلے سے اینٹیسپیٹ کر کے وہ جابز کے مطابق لوگوں کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ریکروٹنگ از اے لنکنگ ایکٹیویٹی، یعنی ایک رابطہ کرتی ہے دیٹ برنگس ٹوگیدر دوز ود جابس ٹو فل، یعنی جاب سیکرز اور جو جاب کو تلاش کر رہے ہیں، اور وہ جنہوں نے ان لوگوں کو جابز دینی ہیں۔ ان لوگ دونوں کو جو قریب لانے والی، دونوں میں رابطہ کروانے والی ایکٹیویٹی ہے، دیٹ از کالڈ ریکروٹنگ۔ اس کے بعد ڈیفینیشن ہے جی ریکروٹر کی۔ ریکروٹر از اے پرسن دیٹ ریپرزینٹس امپلائرس ٹو پروسپیکٹیو ایپلیکنٹس ایٹ کالجز اینڈ جابس فیئر، یعنی جو HR ڈپارٹمنٹ کے پروفیشنلز ہیں وہی ریکروٹر ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو نمائندگی کرتے ہیں امپلائرز کی طرف سے۔ پروسپیکٹیو یعنی ممکنہ، ایپلیکنٹس یعنی ان لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، اپلائی کیا ہوا ہے، وہ کالجز میں یا ڈفرینٹ جاب فیئرز کی بات ہم آنے والے یعنی مزید جو فردر لیکچر ہے اس میں کریں گے کہ جاب فیئرز کیا ہوتے ہیں۔ فیئر کا مطلب میلہ ہے کہ یعنی جابز کا میلہ ہے یہاں پہ۔ تو یعنی ان جگہوں پہ جو ممکنہ کینڈیڈیٹس ہیں، جو اپلیکنٹس ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور امپلائرز جو ہیں ان کے پرسنز وہاں سے جا کے ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جی ریکروٹرز؟ پارٹیسپیٹنگ ان جاب فیئرز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ کالج کیمپسز، مختلف کالجز، یونیورسٹیز، وہاں پہ جا کے یہ وزٹ کرتے ہیں۔ بعض کا آرگنائزیشنز نے مختلف اداروں کے ساتھ ان کے لنکس ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ جو فریش گریجویٹس ہیں ان سے ملتے ہیں، جا کے ان کے انٹرویوز کرتے ہیں۔ ڈیولپنگ کمیونٹی اور انڈسٹری کانٹیکٹس، لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس بلڈ کرنا تاکہ جو کینڈیڈیٹس ہیں، جاب کینڈیڈیٹس، ان تک رسائی حاصل کی جا سکے، پتہ چلے کہ کن جگہوں پہ کون سے کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس موجود ہیں۔ دیئر آبجیکٹیو از ٹو ڈیولپ اے سگنیفیکنٹ پول آف ڈائیورس کینڈیڈیٹس ٹو چوز فرام، یعنی مقصد کیا ہے ان کا، ریکروٹرز کا گول کیا ہے کہ ایک پول
یعنی مناسب بڑی مقدار میں تعداد میں کینڈیڈیٹس کو تک رسائی حاصل کی جا سکے، ان کا ایک پول بنایا جائے جن میں سے وہ پھر جو بہتر لوگ ہیں ان کو چن سکیں. ٹو کمیونیکیٹ دا پوزیشن، اب یہ ایک اور ان کا ریکروٹر کا گول کیا ہے جی، ٹو کمیونیکیٹ دا پوزیشن ان سچ اے وے، یعنی پوزیشن جو بھی جس پہ آپ کینڈیڈیٹ چاہیے جو آپ فل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اس انداز میں کمیونیکیٹ کرنا دیٹ کوالیفائڈ جاب سیکرز، جو اس کے لیے اہلیت رکھتے ہوں وہی رسپونڈ کریں. دے رسپونڈ اینڈ انکوالیفائڈ ایپلیکینٹس کین سلیکٹ دیم سیلز آؤٹ آف جاب کینڈیڈیسی. جو انکوالیفائڈ ایپلیکینٹس ہیں وہ اپنے آپ کو اس جاب کینڈیڈیسی سے باہر نکال لیں. ان کو پتہ، یعنی جاب کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا، آپ ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں تو یا اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنے جاب کو پوسٹ کرتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں، آپ اس انداز میں ہو کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ساری انفارمیشن اس طریقے سے کمیونیکیٹ کی جائے کہ متعلقہ لوگ ہی اپلائی کریں، باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو اپلائی ہی نہ کریں. یعنی ہر انفارمیشن پہلے سے کلیئر کٹ دی جائے، سیلریز، ایکسپیرینس، بینیفٹس کیا ملیں گے، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کٹ بتائی جانی چاہیے تاکہ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں وہ اپلائی نہ کریں. کیونکہ اگر غیر متعلقہ لوگ اپلائی کریں گے ایک تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، پھر آپ نے ان کو بعض کا جو لوگوں کو آپ سلیکٹ نہیں کرنا چاہتے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ ان کو لیٹر بھی بھیجتے ہیں، اس میں بھی آپ کا وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے. سو ٹو اوائڈ کاسٹ اینڈ منی، آپ کو یہ چاہیے کہ اس انداز میں جاب کو پوزیشن کو جو ہے وہ پوسٹ کریں کہ غیر متعلقہ لوگ اس کے میں اپلائی نہ کریں. یہ ہو گیا جی ریکروٹر. ریکروٹر کو ہم نے پڑھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا کرتے ہیں اور ان کے گولز کیا ہیں. اس سے آگے ہے جی کہ فیکٹرز دیٹ افیکٹ ریکروٹنگ ایفرٹس، یعنی وہ فیکٹرز، وہ عوامل جو کہ ریکروٹنگ کی کوششوں کو متاثر کرتے ہیں پازیٹیولی اور نیگیٹیولی، یعنی جن کی وجہ سے ریکروٹنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے یا کم کرنا پڑتی ہے. اب سائز کی اگر ہم بات کریں تو سائز کیسے ریکروٹنگ ایفرٹس کو افیکٹ کرتا ہے جی، کہ جو آرگنائزیشن بڑے سائز کی ہوں وہاں پہ ریکروٹنگ ایفرٹس زیادہ ہوں گی، یعنی آپ کو زیادہ مقدار میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا. بڑی آرگنائزیشنز، بڑے سائز کی آرگنائزیشنز جو ہیں ان میں بہت زیادہ امپلائیز کام کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، بہت زیادہ پوزیشنز ہوتی ہیں. تو اس صورت میں لوگوں کا آنا جانا، کوئی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، امپلائی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کو آپ نکالتے ہیں، یعنی اس طریقے سے بڑی آرگنائزیشنز میں زیادہ لوگوں کا چونکہ آنا جانا لگا رہنا ہے، لہٰذا وہاں پہ ریکروٹنگ بار بار آپ کو کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہے جی دوسرے نمبر پہ ہائی ٹرن اوور. جو ہائی ٹرن اوور کی والی آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ ٹرن اوور زیادہ ہے، امپلائیز زیادہ جابس چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو بھی ریکروٹنگ زیادہ کرنی پڑے گی. جہاں پہ ٹرن اوور کم ہے ان کو ریکروٹمنٹ کم کرنی پڑے گی. ٹرن اوور کی آگے ریزنز کچھ لکھی ہوئی ہیں. لوور ویجز، جہاں پہ ویجز کم ہوتی ہیں وہاں پہ امپلائیز اسی وقت ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جب انہیں کوئی اور جاب میسر نہیں ہوتی. تو جو ہی انہیں کوئی اچھی جاب میسر آتی ہے، ملتی ہے، وہ اس آرگنائزیشن کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ورکنگ کنڈیشنز، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ کنڈیشنز اچھی نہیں ہوتی، امپلائیز اس میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، تو وہاں پہ بھی ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے. سیلری اور بینیفٹ پیکجز، یعنی یہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی، بینیفٹ پیکجز کم ہیں، سیلری کم ہے، وہاں پہ ٹرن اوور زیادہ ہوگا. جہاں پہ ٹرن اوور زیادہ ہوگا وہاں پہ ریکروٹنگ زیادہ کرنی پڑے گی، جہاں پہ ٹرن اوور کم ہوگا وہاں پہ ریکروٹنگ کم کرنی پڑے گی. اگلا ٹاپک ہے جی کنسٹرینٹس آن ریکروٹنگ ایفرٹس، فیکٹرز دیٹ کین لمٹ ریکروٹنگ آؤٹ کمز، کہ جو ہمارے ریکروٹنگ آؤٹ کمز کو، کہ ریکروٹنگ آؤٹ کمز کیا ہیں، کہ ریکروٹنگ آپ کی ایفیشینٹ ہوئی ہے، افیکٹو ہوئی ہے، ریکروٹنگ آپ کی افیکٹو نہیں ہوئی، یہ ہمارا ریکروٹنگ آؤٹ کم ہے. یعنی اگر آپ اچھے کینڈیڈیٹس آپ نے ہائر کیے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ کی ریکروٹنگ اچھی ہوئی ہے. اگر آپ کے کینڈیڈیٹس کسی بھی وجہ سے اچھے نہیں، آپ اچھے کینڈیڈیٹس تک اب رسائی نہیں حاصل کر سکتے ہیں، تو اٹ مینز کہ آپ کی ریکروٹنگ آؤٹ کم نیگیٹو آئے ہیں. تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ریکروٹنگ آؤٹ کمز کو کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس میں جی آرگنائزیشن امیج. اب امیج اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. مثلا پور امیج اور گڈ امیج. پور امیج کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کہ آپ کی آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن بری ہے. ریپوٹیشن کیوں بری ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ انگیجنگ ان ایکٹیویٹیز دیٹ ریزلٹ ان پولیوٹیڈ انوائرمنٹ، یعنی آپ کی ایسی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہے ہیں، لوگوں میں نیگیٹو امیج آتا ہے. آرگنائزیشن ہے اس میں
آپ جو سویج واٹر ہے اس میں کوئی کیمیکلز شامل ہیں وہ ارد گرد کے پانی زیر زمین پانی کو متاثر کرتا ہے، یا آرگنائزیشن میں کوئی اسموک ایسا اخراج یا ایسی گیسز کا اخراج ہو رہا ہے جو کہ فضا کو متاثر کرتا ہے، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں آرگنائزیشن کا نیگیٹو امیج جاتا ہے۔ پروڈیوسنگ پور کوالٹی پروڈکٹس، اگر آرگنائزیشن پروڈکٹس بری کوالٹی کی بنا رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن بری ہوگی۔ ہیونگ ان سیف ورکنگ کنڈیشنز، اگر ورکنگ کنڈیشن سیف نہیں ہیں، آرگنائزیشنز میں امپلائیز کی انجریز ہو رہی ہیں، ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس آرگنائزیشن کا امیج نیگیٹو جائے گا۔ بیڈ ریپوٹیشن، بینگ انڈیفرنٹ ٹو امپلائیز نیڈز، کہ آپ کے امپلائیز کی ضروریات کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، خیال ہی نہیں رکھ رہے، تو اس صورت میں آرگنائزیشن کی بیڈ ریپوٹیشن ہوگی، اور بیڈ ریپوٹیشن کی وجہ سے اچھے کینڈیڈیٹس تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہوگی، لوگ آپ کی آرگنائزیشن کو جوائن کرنے میں دلچسپی کم لیں گے، لہٰذا جو کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو ہائر کرنا، ان کو ریکروٹ کرنے میں آپ کو مسائل پیش آئیں گے۔ اس کے بعد ہے جاب اٹریکٹیونیس۔ بعض کا جابز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں لوگوں کی دلچسپی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اٹریکٹیو نہیں ہوتی، پسند لوگ نہیں کرتے، مجبوری میں ان کو کرنا پڑتی ہیں، تو وہ کون سے کیسے ہیں جی؟ دا جاب پوزیشن ٹو بی فلڈ ان از ڈیفیکلٹ، ڈسٹیسٹفل اور ان اٹریکٹیو، مشکل کام بعض کا مشکل ہوتا ہے۔ اب ڈسٹیسٹفل، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں، مطلب یعنی یہ ملتے جلتے لفظ ہیں۔ ان اٹریکٹیو ہے، کشش نہیں ہے اس میں، لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے مشکلات کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے۔ بورنگ ہے، جاب از ویوڈ ایز بورنگ، ہیزرڈس، خطرناک ہے، اینگزائٹی کریٹنگ، آپ کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا بینکس کی جابز میں جیسے اکثر کچھ جابز ہوتی ہیں، پوزیشنز ایسی ہیں وہاں پہ اینگزائٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لو پیئنگ، کہ سیلری کم ہے۔ لیکنگ ان پروموشن پوٹینشیل، کہ وہاں پہ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو 20 سال بھی آپ نے کام کیا تو پروموشن کے چانسز نہیں ہیں۔ اب اس طرح کی جو ایلیمنٹس جب ہوں تو جاب کی اٹریکٹیونیس کم ہو جاتی ہے۔ جب جاب کی اٹریکٹیونیس کم ہوگی تو آپ کو اچھے کینڈیڈیٹس تک رسائی میں دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس کے بعد ہے جی انٹرنل آرگنائزیشنل پالیسیز۔ اب ہر آرگنائزیشن چاہتی تو یہی ہے کہ وہ اچھے کینڈیڈیٹس تک رسائی حاصل کرے، اور اچھے کینڈیڈیٹس بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ ان تک رسائی حاصل کریں اور وہ بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ بیچ میں سارے ریسورسز ہیں جو کہ ایک دوسرے کو ملاتے ہیں، امپلائرز کو اور امپلائیز کو۔ اب بعض کا آرگنائزیشنز کی پالیسیز ہوتی ہیں، مثلا ایک پالیسی ہے جی کہ پروموٹ فرام ود ان ویئر ایور پاسبل، کہ جو بعض کا جو ایگزیکٹو لیول کی جابز ہیں ان میں باہر سے پرسنز کی ہائرنگ نہیں ہوتی، اندرونی طور پہ ہی آپ نے جو آپ کے آرگنائزیشن کے امپلائیز ہیں انہی کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب جب پروموشن کی بات ہوتی ہے، چونکہ آپ نے ود ان دی آرگنائزیشن ہی ان کو پروموٹ کرنا ہے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ دی کمپنی موجود ہوں، لیکن چونکہ آپ کی پالیسی ہے کہ آپ نے ان جابز کے اوپر پروموشن آرگنائزیشن کے اندر سے ہی کرنی ہے، تو آپ اچھے کینڈیڈیٹ سے محروم ہونے کے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ ریکروٹنگ آؤٹ کم کو یہ فیکٹر بھی اثر انداز کرتا ہے۔ لیگل انفلوئنس، اب ہائرنگ کا جتنا بھی پروسیس ہے اس کو قانونی رہنا چاہیے۔ آل امپلائر کین نو لانگر سیک آؤٹ preferred individuals based on non-job related factors such as physical appearance, sex اور religious background، کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہائرنگ کا پروسیس ہے اگر اس میں آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جو کہ آپ کر تو درست رہے ہیں، اس میں آرگنائزیشن کا بینیفٹ تو ہے لیکن اس میں اللیگیلٹی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، تو اس صورت حال کے اندر آپ کو وہ کام کرنا کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے اچھے کینڈیڈیٹ تک آپ کی رسائی ممکن تھی، لیکن اس میں آپ کو ہائر کرنے کے اندر دوسرے کچھ لوگ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جس وجہ سے آپ کو پھر وہ مجبوراً اپنی مرضی آپ نہیں کر سکتے کہ اس لیگل پروسیس کو آپ کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ریکروٹنگ کاسٹ۔ ریکروٹنگ ایفرٹس جو کہ ایکسپینسو ہیں، آپ نے ایڈورٹیزمنٹس دینی ہیں، اس کے بعد ایک لوگوں سے اپلیکیشنز لینی ہیں، آپ کو پرسنز چاہیے جو کہ ان
ڈاکومنٹس کو دیکھیں گے جو آپ نے مانگے ہوئے ہیں, کوئی ایکسپیرینس لیٹرز کو دیکھیں گے, اس کے بعد کینڈیڈیٹس کی چھانٹی آپ نے کرنی ہے, ان کے انٹرویوز کرنے ہیں. تو یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے, تو اس میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. تو بعض کا ریکروٹنگ کاسٹ زیادہ ہوتی ہیں, اس وجہ سے آپ ان کو بھی میٹ نہیں کر پاتے, تو آپ اچھے کینڈیڈیٹس تک رسائی آپ کی ممکن نہیں ہوتی. تو اگر کاسٹ کم ہوں تو آپ اچھے کینڈیڈیٹس تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ 5 فیکٹرز ہیں جی جو ہم نے کہا کہ دیز کین لمٹ دا ریکروٹنگ آؤٹ کمز. تیسرا ٹاپک ہمارا ہے اس چیپٹر کے اندر ریکروٹنگ سورسز, کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جہاں سے آپ ریکروٹ کر سکتے ہیں. ریکروٹنگ از مور لائکلی ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیوز اف ریکروٹنگ سورسز ریفلیکٹ دی ٹائپ آف پوزیشن ٹو بی فلڈ. کہ ریکروٹنگ تب زیادہ افیکٹو ہوگی آپ کے ریکروٹنگ کے آبجیکٹیوز کو آپ اچیو کرنے میں کامیاب ہونے کے امکانات آپ کے زیادہ ہوں گے اگر ریکروٹنگ کے جو سورسز وہ ذرائع جہاں سے آپ ریکروٹنگ کر رہے ہیں وہ کس قسم کی آپ کو پوزیشن چاہیے اس کی عکاسی کر رہے ہوں. یعنی آپ اس کی میں ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کرتا ہوں. مثلا آپ کو ایڈورٹیزمنٹ دینی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو پیپل چاہیے وہ عام ان کی ایکٹیویٹیز کی نیچر جنرل ہیں, تو آپ لوکل پرسنز آپ کو ایک کسی جگہ سے چاہیے تو آپ کسی لوکل نیوز پیپر میں بھی اس کی ایڈ دے سکتے ہیں. یعنی جو بعض کا آپ کے مقامی نیوز پیپرز ہوتے ہیں آپ وہاں پہ ایڈ دیں گے تو آپ کو جو امپلائیز کا ٹیلنٹ پول ہوگا وہ پھر لوکل ہوگا. اگر آپ زیادہ سکل والی زیادہ ٹیلنٹ والی جاب کو فل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ پورے پاکستان کے کینڈیڈیٹس تک آپ کی رسائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو ایسے نیوز پیپر میں ایڈ دینی پڑے گی جو کہ پورے پاکستان میں پڑھا جا رہا ہو. تو اس کا مطلب کہ اگر آپ سورس اچھا نہیں سلیکٹ کرتے, جاب آپ کی ایسی ہے جس کے لیے ٹیلنٹ آپ کو پورے پاکستان سے ریکوائرڈ ہے اور اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ آپ لوکل نیوز پیپر میں دے رہے ہیں, تو اس کے لیے پول آپ کا ڈائیورس نہیں بنے گا. اسی طریقے سے آپ کو اگر جاب جو پوزیشن آپ نے فل کرنی ہے وہ ایگزیکٹو لیول کی ہے تو اس کے لیے مختلف جرنلز یا ماہ نامے جیسے شائع ہوتے ہیں. اب آپ نے اگر کوئی ماہ نامہ ہے اس میں آپ نے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے تو ایسا ہو جو مثلا اگر بزنس اورینٹڈ جرنل ہے تو اگر وہاں پہ آپ اس کی ایڈورٹیزمنٹ دیں گے تو وہاں سے کیونکہ اس کو بزنس اورینٹڈ لوگ پڑھتے ہیں, ایگزیکٹوز پڑھتے ہیں, تو وہ اس کو پڑھ کے آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھنے کے چانسز بڑھیں گے. اگر آپ شوبز کے کسی جرنل کے اندر اس کی ایڈ دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے امکانات کے ایگزیکٹو لوگ اس کو پڑھیں گے وہ کم ہو جائیں گے. اس کا مطلب کہ سورس جہاں پہ آپ نے ایڈ دینی ہے وہ بڑا اہم ہے. تو اس حساب سے آپ کو پھر ریکروٹنگ ہونی ہے. اب اس میں جو سورس ہے جی, پہلا سورس وہ ہے جی انٹرنل سورسز کیا ہیں. انٹرنل سورسز اس کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر سے ہی آپ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. اب پروموشن فرام ود ان کانسیپٹ, کہ اس کا مطلب ہے ایک ایسا کانسیپٹ کہ آپ نے آرگنائزیشن کے اندر سے ہی پروموشن کرنی ہے. سو آئیڈینٹیفائڈ تھرو آرگنائزیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم, کے آرگنائزیشن کے اندر ایک HRM سسٹم ہے. آپ نے اس سسٹم کے اندر پہلے ہی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ جی یہ جو لوگ آپ کے کرنٹلی کام کر رہے ہیں ان میں سے آج سے 5 سال کے بعد کون سے لوگ کہاں پہ موجود ہوں گے, کن لوگوں کو ہم نے کس طرح کی ٹریننگ دینی ہے تاکہ آنے والے وقت کی جو آپ کی مینجمنٹ کی ضروریات ہیں, ایگزیکٹو لیول کی مینیجرز کی ضروریات ہیں, ان کو آپ پورا کر سکیں. تو اس حساب سے آرگنائزیشن نے پھر امپلائیز کو اسی حساب سے آئیڈینٹیفائی کر کے ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے. تو پھر آپ اس طریقے سے جو کہ آپ کے پاس سسٹم موجود ہے تو وہاں سے ہی آپ کسی بندے کو سلیکٹ کر کے اس پوزیشن کے اوپر لگا دیتے ہیں. یا اب اس میں دوسری چیز ہے جی ریفرڈ بائی یا فیلو امپلائی, کے بعض کا آپ کے جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان میں سے آپ جو ہیں کوئی بندہ امپلائی آپ کو کسی پرسن کو اپنے سوشل نیٹ ورک میں سے ریفر کر دیتا ہے کہ اس بندے کو آپ جو ہے وہ ہائر کر لیں. یہ بندہ بھی یہ ہوتا تو آرگنائزیشن کے باہر کا ہے, لیکن چونکہ آپ کے اندرونی امپلائی کے سوشل نیٹ ورک سے وہ آیا ہوا ہوتا ہے تو اسی کو بھی آپ انٹرنل سرچ کے اندر شامل کرتے ہیں. اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ پروموٹس گڈ پبلک ریلیشنز,
کہ آپ کے جو آرگنائزیشنل امپلائیز ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں, ان کا مورال بڑھتا ہے. انکریجز دوز ہو آر کوالیفائڈ اینڈ ایمبیشیس, جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جی کہ ہم آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, ہمارے لیے پروموشن کے چانسز ہیں, تو وہ لوگ جو کہ باصلاحیت ہوتے ہیں اور ایمبیشیس ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. امپرووز دا پروبیبلٹی آف گڈ سلیکشن, آپ کی اچھی سلیکشن کے چانسز بھی زیادہ ہیں کیونکہ آرگنائزیشن میں سے آپ کے اچھے لوگ ہی اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. لیس کاسٹلی, یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں آپ کی کاسٹ نہیں لگتی, کوئی آپ کو انٹرویو نہیں کرنے پڑے, ایڈورٹیزمنٹس نہیں دینی پڑی. اس کے بعد ہے جی ہیلپس ود ریکروٹنگ انٹری لیول ورکرس, کہ جو آپ کے فرسٹ لائن مینیجرز ہوتے ہیں ان کو آپ ایگزسٹنگ امپلائیز جو کام کر رہے ہیں انہی میں سے جو کوالیفائڈ پرسنز ہیں ان کو آپ پروموٹ کر کے فرسٹ لائن مینیجرز میں آپ شامل کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہے جی ریڈیوسز اورینٹیشن اینڈ ٹریننگ کاسٹ, جب آپ کو امپلائیز کی کوئی اورینٹیشن یا ٹریننگ کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ ایگزسٹنگ وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کے کلچر کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, سسٹم کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لہٰذا آپ کی اورینٹیشن, سوشلائزیشن اور ٹریننگ کی کاسٹ بچ جاتی ہیں. ایکٹس ایز ٹریننگ ڈیوائس فار ڈیولپنگ مڈل اینڈ ٹاپ لیول مینیجرز, کہ یہی آپ کی جو ہے ایک ٹریننگ ڈیوائس ہے مڈل اور ٹاپ لیول مینیجرز کو ڈیولپ کرنے میں, کہ چونکہ وہ آپ کے امپلائیز عرصہ دراز سے وہ وہاں پہ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ساتھ ساتھ ان کی آپ کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے اور وہیں سے آپ آئیڈینٹیفائی کر کے جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہائر کر لیتے ہیں. اب انٹرنل سورسز میں جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں وہ کیا ہیں؟ ہائرنگ لیس کوالیفائڈ امپلائیز, بعض کا یہ ممکن ہوتا ہے کہ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن اچھے کینڈیڈیٹس موجود ہوں لیکن آپ ان کو ہائر نہیں کر سکتے. ان فائٹنگ امانگ کینڈیڈیٹس, اس پوزیشن کے حصول کے لیے کینڈیڈیٹس میں بعض کا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. لو لیول آف مورال فار دوز ناٹ سلیکٹڈ, اور ایک پوزیشن کے لیے ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹس موجود ہوتے ہیں, جو تو سلیکٹ ہو گیا وہ خوش ہے اور جو نہیں سلیکٹ ہوئے وہ ان کا مورال پھر گرتا ہے. ہنڈرز پروموشن آف ڈائیورسٹی آف پیپل, کہ آپ کے پاس ڈائیورسٹی نہیں آتی, مختلف اقسام کے لوگ, مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ, مختلف آئیڈیاز اور مختلف نالج کے لوگوں کو آپ اٹریکٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ اگر آپ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن جائیں تو وہاں پہ پھر آپ کو مختلف کلچرز, مختلف سوچوں کے حامل لوگ, مختلف کوالیفیکیشن کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. جو آپ کی آرگنائزیشن میں آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کی تھاٹس بہت حد تک آپ کے آرگنائزیشن سے مطابقت رکھتی ہوں گی, تو ڈائیورسٹی آف آئیڈیاز اینڈ ڈائیورسٹی آف پیپل, اس میں پھر آپ کو کمی پیدا ہوتی ہے جو کہ آرگنائزیشن کے لیے ایک اچھی چیز نہیں. تو یہ ہیں جی ڈس ایڈوانٹیجز. اس کے بعد اسی میں ٹاپک ہے انٹرنل میں ہی امپلائی ریفرل اینڈ ریکمنڈیشن, اس کے ہم نے پریویسلی بات بھی کی تھی کہ آپ جب آرگنائزیشن میں کوئی بندہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے پروموٹ کرنا, یا بعض کا ویسے ہی کوئی بندہ چھوڑ جو اس کی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے, تو آپ کسی انٹرنلی کسی اپنے ایگزسٹنگ امپلائی سے ریفرل مانگتے ہیں, وہ آپ کو ریفر کرتا ہے, کسی کو ریکمینڈ کرتا ہے جی کہ آپ اس پرسن کو رکھیں جو اس کے دوست ہیں, اس کے جاننے والے لوگ ہیں. اٹ از اے ریکروٹنگ میتھڈ امپلائڈ بائی این آرگنائزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل کینڈیڈیٹس فرام دیئر ایگزسٹنگ امپلائیز سوشل نیٹورکس. این امپلائی referral scheme encourages a company's existing employees to select and recruit the suitable candidates from their social networks, کہ وہی آپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اور انہی کے ریکمنڈیشن کے مطابق آپ کسی پرسن کو ہائر کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سسٹم سمجھا جاتا ہے کیونکہ جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں وہ آرگنائزیشن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ درست بندے کی ہی نشاندہی کریں گے, اور یہ بھی بات ہوتی ہے چونکہ ریفر اور ریکمینڈ اس پرسن نے کیا ہوا ہے, اس کی ذمہ داری بھی اسی بندے پہ آ رہی ہوتی ہے, لہٰذا ریفرل جو ہے اکثر لوگ پھر سوچ سمجھ کے ہی کرتے ہیں. بینیفٹس ہیں جی ہائر جاب سروائیول ریٹ, کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح سے ریفرل کر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشن میں اچھا کام کرتے ہیں اور دیر تک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, جلدی چھوڑ کے نہیں جاتے. گڈ فار ڈیفیکلٹ ٹو فل پوزیشنز, بعض کا تو آرگنائزیشن کے اندر کچھ ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں جو مشکل ہوتی ہیں, ان میں کام کرنا خطرناک ہوتا ہے, تو اس طرح کی پوزیشنز کو فل کرنے میں پھر یہ جو ریفرلز ہوتے ہیں یہ زیادہ بہتر طریقے کامیاب ثابت ہوئے ہیں. لیس کاسٹلی, کہ اس میں آپ کی لاگت نہیں آتی کیونکہ آپ نے کوئی انٹرویو نہیں کرنے, کوئی ایڈز نہیں دینی. نیگیٹیوز یعنی اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں؟ کنفیوژن آف فرینڈ شپ ود پرفارمنس, کہ بعض کا فرینڈ شپ اور پرفارمنس اس میں پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ جو بندے نے ریفر کیا تھا وہ اس کا دوست تھا, تو وہ اس کی کارکردگی کو حاصل کرنے میں اکثر پھر
وہ ناکام رہتے ہیں کہ وہ پرفارمنس کو اوور لک کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی دوستی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں، ان کی غلطیاں، ان کی خامیوں کو وہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں، آرگنائزیشن کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بائسڈ ہائرنگ، کہ اس میں بائسڈ ہائرنگ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ آپ جس بندے نے امپلائی کو ریکمینڈ کیا یا ریفر کیا ہے تو وہ اس کی بائسڈ سلیکشن ہے، اس کا کوئی دوست تھا، اس کو کوالیفائڈ بھی نہیں تھا، اسے بہتر پرسن مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے تعلق کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس بندے کو ہائر کر لیا۔ اس کے بعد ہے جی نیپوٹزم، کہ اقربا پروری، اس کے چانسز اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو، ریلیٹیوز کو، اپنے بہن بھائیوں کو، وہ ان کو آپ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کوئی ریکمینڈ کیا ہے تو اس نے اپنے قریبی کسی عزیز کو ہی ریکمینڈ کیا ہوگا، تو وہ بعض اوقات کیپیبل بھی نہیں ہوتا، کوالیفائڈ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو ہائر کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہوں گے جی یہاں تک ہمارے انٹرنل سورسز۔ اب آتے ہیں ایکسٹرنل سورسز، کہ آپ جو ریکروٹنگ کر رہے ہیں وہ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن، اندر سے ہی کوئی بندے کو ہائر نہیں کیا جا رہا ہے یا پروموٹ نہیں کیا جا رہا، آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن آپ سرچ کر رہے ہیں۔ اب جو ایکسٹرنلی ہے اس میں پہلے نمبر پہ ہے جی ایڈورٹیزمنٹس، کہ آپ نے ایڈورٹیزمنٹ دی، ایڈورٹیزمنٹ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن کے آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ان ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھ کے لوگ آپ کی آرگنائزیشن میں اپلائی کریں گے، تو آپ کے پاس ایک پول آف کینڈیڈیٹس جنریٹ ہوگا۔ وہ ایڈورٹیزمنٹس آپ کیسے آرگنائزیشن کی جابز کو ایڈورٹائز کیسے کر سکتے ہیں؟ نیوز پیپرز کے ذریعے، میگزینز کے ذریعے، جرنلز کے ذریعے، انٹرنیٹ بیسڈ جاب سائٹس ہیں، وہاں پہ آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ پلیس کر سکتے ہیں، تو لوگ اس کو پڑھیں گے اور آپ کے آرگنائزیشن میں اپلائی کریں گے۔ ایڈورٹیزمنٹ سے متعلقہ ایک کانسیپٹ ہے جی بلائنڈ باکس ایڈ۔ بلائنڈ باکس ایڈ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جب آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں تو اپنا آرگنائزیشن اپنا نام اس میں شامل نہیں کرتی، صرف ایک فون نمبر، جو پوسٹل ایڈریس یا ای میل دے دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے ڈاکومنٹس یا سی ویز جمع کروا دیں۔ An advertisement that does not identify the advertising organizations۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض کا تو آرگنائزیشن یہ چیک کرنا چاہتی ہیں کہ لیبر کی سپلائی کیا ہے مارکیٹ کے اندر، کہ اگر آپ کو جابز کی ضرورت ہو تو کتنے کینڈیڈیٹس آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے، یا بعض کا ویسے ہی آرگنائزیشن کو فوری طور پہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ویسے ہی ایک پول جنریٹ کرنے کے لیے کہ چلیں سی ویز آ جائیں گی، لوگوں کا پتہ چل جائے گا، وہ اپنے پاس سی ویز اکٹھی کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہیں۔ بعض کا تو آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کی لائلٹی کو چیک کرنے کے لیے بھی یہ کام کر سکتی ہیں، کہ چونکہ جب انہوں نے ایڈورٹائز کرنا ہے تو آرگنائزیشن کے ایگزسٹنگ امپلائیز بھی اس میں اس ایڈ کو دیکھیں گے، تو وہ اگر جو کرنٹ امپلائیز ہیں ان کو تو نہیں پتہ کہ یہ ہماری ہی آرگنائزیشن نے ایڈ دیا ہوا ہے، تو جو لوگ پھر اپلائی کرتے ہیں وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ والے لوگ جو ہیں ہماری آرگنائزیشن سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور جنہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھ کے بھی اس کے لیے اپلائی نہیں کیا تو اٹ مینس دے آر لائل پیپل۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے آرگنائزیشن کا۔ اچھا جی، اس میں دو چیزیں ہیں جی، کہ انڈیویجولز میں بھی ریلیکٹنٹ ٹو رسپونڈ، کہ لیکن اس میں پھر بھی لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چونکہ آرگنائزیشن نے اپنا نام نہیں دیا ہوا تو کہیں ہماری انفارمیشن کو مس یوز نہ کیا جائے، تو بلائنڈ باکس ایڈ میں پھر ایک یہ نیگیٹو ہے کہ لوگ اس کو رسپونڈ کرنے میں ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی آرگنائزیشن اچھی نیت سے بلائنڈ باکس ایڈ دیتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ پھر جو اچھے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی نہ کریں۔ اٹ آلسو ہیز اے بیڈ ریپوٹیشن، یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک بیڈ ریپیوٹ بھی کریٹ کرتی ہے، کہ بعد میں جب پتہ چلتا ہے جی کہ اچھا یہ اس آرگنائزیشن نے دیا تھا، تو ایک تو یہ ایک اس کا نیگیٹو امیج آتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی لوگوں کی جو ایگزسٹنگ ایک ریپوٹیشن بھی آرگنائزیشنز کے بارے میں بنی ہوئی ہے بلائنڈ باکس ایڈ والی آرگنائزیشن کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ بیڈ ریپوٹیشن والی کمپنیز ہی ایسا کرتی ہیں، کیونکہ جو بیڈ ریپیوٹیڈ کمپنیز ہوتی ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوگ ہمارے نام کو جانیں، کیونکہ آلریڈی بیڈ ریپیوٹیڈ کمپنیز ہیں، تو وہ اس طرح کی ایڈز دیتی ہیں، تو یہ ایگزسٹنگ لوگوں کے مائنڈز میں ہوتا ہے اچھا یہ کمپنی بیڈ ریپوٹیشن کی ہوگی لہٰذا آپ اس میں اپلائی نہ کریں۔ اس کے بعد ہے یہ دوسرا ایکسٹرنل سورسز کے اندر دوسرا پوائنٹ ہے امپلائمنٹ ایجنسیز، کہ بعض امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے کہ آپ کے لیے ہائرنگ میں فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، کہ وہاں پہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مختلف آرگنائزیشنز کی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹس انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیتے ہیں جی ہماری جو
جاب ہے اس کے بارے میں ایڈورٹائز کریں، ان کے پاس کینڈیڈیٹس اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری سی ویز آلریڈی ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ امپلائیز کو دے دیتے ہیں. یعنی یہ امپلائیز اور امپلائیز کے درمیان ایک اسسٹ کرتی ہیں ان کی میچنگ کے اندر. دے اسسٹ ان میچنگ امپلائیز سیکنگ ورک ود امپلائرز سیکنگ ورکرز. یعنی جو امپلائرز اور امپلائیز ہیں ان کے درمیان یہ میچ کرواتے ہیں. اس کی 3 طرح کی اقسام ہوتی ہیں. پبلک اینڈ اسٹیٹ ایجنسیز، بعض اوقات کے حکومتی ایجنسیز ہوتی ہیں. پاکستان میں اس طرح کی کسی ایجنسی کا کوئی وجود نہیں ہے. پرائیویٹ ایجنسیز جو کہ حکومت کی ملکیت میں نہیں ہیں، پرائیویٹ لوگ ہیں. مثلا پاکستان میں ایک العہد گروپ ہے، ایڈ موو امپلائمنٹ سروسز ہے، علی ظفر ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں. یعنی یہ آپ کو یہاں پہ کینڈیڈیٹس کا بہت بڑے پولز موجود ہیں، تو یہاں سے آپ کے لیے سی ویز اور امپلائیز کی ڈیٹیلز آپ کے پاس آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرائیویٹ ایجنسیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں. پھر ہیں جی مینجمنٹ کنسلٹنگ فرمز. مینجمنٹ کنسلٹنگ فرمز یہ ٹرم خصوصی طور پہ ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ آپ ایگزیکٹو لیول کی پوسٹنگ کے لیے یہاں سے آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. سو ایگزیکٹو ریکروٹرز یعنی ایگزیکٹو ریکروٹرز کے لیے مینجمنٹ کنسلٹنگ فرمز جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ بعض کا مڈل اور ٹاپ لیول جو ایگزیکٹو پلیسمنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ سازگار ہیں. یعنی مڈل لیول مینجمنٹ پہ بھی اور ٹاپ لیول اور ٹاپ میں بھی جو کچھ ایک زیادہ بڑی پوسٹ ایگزیکٹو ٹائپ وہ بھی یہاں پہ موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد ہیں جی اسکولز کالجز اینڈ یونیورسٹیز. یہ بھی ایک بڑا کانسیپٹ ہے. بعض کا اچھی یونیورسٹیز ہیں، اچھے کالجز ہیں، اچھے اسکولز ہیں، تو وہاں پہ بھی آرگنائزیشنز ہیں ڈائریکٹلی جا کے وہاں پہ انٹرویوز کرتی ہیں. تو انٹرویوز ایٹ یونیورسٹی پریمسز کے آپ یونیورسٹی کالج یا اسکولز کے پریمسز میں جا کے آپ انٹرویوز لوگوں کے کرتے ہیں. وہاں پہ فریش گریجویٹس کو آپ ہائر کر لیتے ہیں. انٹرنشپس یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کے یونیورسٹیز کے ساتھ یا کالجز کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو انٹرنشپس دیتے ہیں. جو اچھے کینڈیڈیٹس اچھے لوگ پرفارم کرتے ہیں انہی میں سے آپ بعد میں سلیکشن کر لیتے ہیں. پھر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز، بعض کا ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے وہاں پہ جو ادارے ہیں ان کے لیے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کا نام ان کو دیا جاتا ہے. تو جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ چونکہ پریکٹیکل بھی سکھایا جاتا ہے ساتھ ساتھ، تو یہاں سے بھی آرگنائزیشنز ڈائریکٹلی جا کے لوگوں کو اٹھا لیتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کی گڈ ول اچھی ہونی چاہیے ان اداروں کی. اس کے بعد ہے جاب فیئرز. جاب فیئرز ہے مطلب کہ جاب کا میلہ لگا ہوا ہے. وہاں یہ ایک ایسی سیٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ بہت سارے امپلائیز اور امپلائیز موجود ہوں. یہ کوئی خاص ادارہ، کوئی خاص بعض کا یہ کوئی یونیورسٹی یا کوئی اور آرگنائزیشن اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے کہ وہ ایک ایسی سیٹنگ پرووائڈ کرتی ہیں کہ جہاں پہ مختلف امپلائرز کو وہاں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے. بعض کا ان سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ کچھ پیسے دیں، ہم آپ کو وہاں پہ اسٹال لگوائیں گے، آپ کی ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوگی. اور وہاں پہ پھر چونکہ بہت سارے امپلائرز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کی جاتی ہے اس جاب فیئر کی. تو امپلائیز وہاں پہ جو جاب سیکرز ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں. وہ اوپن ایک ہوتا ہے کہ آپ چل کے لوگ جو ہیں فریش ہیں یا ایکسپیرینسڈ ہیں وہ وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. وہیں پہ ان کی سی ویز کو دیکھ کے وہیں پہ انٹرویوز کیے جاتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے جاب فیئرز کا. یہ بعض کا ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کے قریب ہی کوئی جگہ ہے، وہاں پہ ہی کوئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، مثلا یہ اسلام آباد میں اگر آپ جاب فیئر کر رہے ہیں تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں اسلام آباد میں، اس کو ایڈورٹائز کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں جاب فیئر کو. تو وہاں پہ لوگوں تک رسائی اس ایک جگہ پہ ایک کینڈیڈیٹ مختلف جگہوں پہ مختلف آرگنائزیشن میں انٹرویو دے سکتا ہے، اپنی سی وی جمع کروا سکتا ہے. اور جو آرگنائزیشنز ہیں امپلائرز ہیں ان کو بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس ایک ہی جگہ پہ اویلیبل ہوں گے. سو ایونٹس اٹینڈیڈ بائی امپلائر ریپرزینٹیوز اور ریکروٹرز ود دی گول آف ریچنگ کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس. آج کل ایک کانسیپٹ ہے ورچوئل جاب فیئرز، یعنی آن لائن جاب فیئرز بھی ہو رہے ہیں کہ فزیکلی آپ نہیں جا رہے، آن لائن جاب فیئرز ہیں، آپ آن لائن ہی سارا سی ویز جمع کروا رہے ہیں اور آن لائن ہی آپ کے انٹرویوز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی پروفیشنل آرگنائزیشن. پروفیشنل آرگنائزیشن انکلوڈنگ لیبر یونینز آپریٹ پلیسمنٹ سروسز فار دی بینیفٹ آف دیئر ممبرس. کے بعض کا چند افراد مل کے ایک آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، جس طرح لیبر یونینز ہوتی ہیں. لیبر یونینز اپنی ایک آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، اپنے ممبرز جو ہیں ان کی سی ویز اور ان کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، اور جب کسی جگہ پہ کسی آرگنائزیشن کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر
اپنے ممبرز کو وہاں پہ ان کی سی ویز، کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کس کس جگہ پہ کس کس آرگنائزیشن میں ویکنسیز خالی ہیں، تو وہ اپنے ممبرز کو پھر انفارمیشن دیتے ہیں اور ان کی ہائرنگ میں وہ مدد کرواتے ہیں۔ ایک اس میں پوائنٹ ہے کنٹرولنگ دی لیبر سپلائی، کہ یہ ایک الزام لیبر یونینز پہ لگایا جاتا ہے بعض کو، وہ پھر لیبر سپلائی کو کنٹرول کر سکتی ہیں کہ وہ چونکہ بہت سارے لوگ انہی کے ممبرز جو ہیں وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس وہ ان کے پاس موجود ہیں، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ان بندوں کو پھر ہائر کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ انسولیسیٹڈ اپلیکینٹس، کہ یہ ایسے اپلیکینٹس ہیں کہ آرگنائزیشن نے کوئی تشہیر نہیں کی تھی، کوئی سی ویز نہیں مانگی تھی، کوئی بندہ آیا اس کو ویسے جاب کی ضرورت ہے تو اس نے گزرتے ہوئے سوچا کہ اچھا میں اس آرگنائزیشن میں اپنی سی وی جمع کروا دوں۔ تو پیپل میں ریچ دا امپلائر تھرو لیٹر، ای میل، آن لائن اپلیکیشن، ٹیلی فون اور ان پرسن، یعنی فزیکلی آ جاتا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے آن لائن اپلائی کر دیتا ہے، ای میل سی وی ای میل کر دیتا ہے، کوئی تھرو پوسٹ لیٹر کے ذریعے اپنی سی وی اور انفارمیشن بھیج دیتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں انسولیسیٹڈ اپلیکینٹس کے یہ آرگنائزیشن نے ریکوائر نہیں کیے ہوئے بلکہ خود ہی وہ بندے آ گئے ہیں۔ اس طرح کے جو اپلیکینٹس ہیں وہ زیادہ یہ ان کی لائف شارٹ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اویلیبل نہیں رہتے۔ مثلا ایک بندے نے گزرتے سی وی جمع کروا دی، آرگنائزیشن نے مانگی نہیں تھی، سی وی آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے مہینے بعد آپ اگر اس تک فون کریں تو اس نے کسی اور جاب کو آرگنائزیشن کو جوائن کر لیا ہو۔ تیسرا جو ریکروٹنگ سورس ہے جی وہ ہے آن لائن۔ یہ ایک اب نیا کانسیپٹ ہے کہ پہلے جو ٹریڈیشنل جو روایتی طریقہ کار تھے نیوز پیپر ایڈورٹیزمنٹس یا امپلائمنٹ ایجنسیز کا، اس کانسیپٹ کو بہت حد تک یہ کانسیپٹ جو ہے آن لائن ریکروٹنگ کا ختم کر رہا ہے۔ اس لیے وہ ہم نے لکھا ہے جی کہ ایکسٹنکشن آف ٹریڈیشنل، کہ خاتمہ ہو گیا ہے ٹریڈیشنل سورسز کا، لائک نیوز پیپر اور ایڈورٹیزمنٹس اور امپلائمنٹ ایجنسیز کا۔ پاکستان جیسے ممالک میں ابھی بھی آن لائن ریکروٹنگ بہت جو ہے وہ ایک ابھرتا ہوا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر آرگنائزیشن میں کچھ 60% آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آن لائن ریکروٹنگ کرتی ہیں۔ وہ آن لائن ریکروٹنگ کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ امپلائر ویب سائٹس ایک کانسیپٹ ہے یہ کہ امپلائرز اپنی ویب سائٹس جو ہیں ان میں ویب سائٹس کے اوپر کیریئر سیکشن کے نام سے یہ جو لکھا ہوا ہے کہ کیریئر سیکشن انہوں نے اپنی ویب سائٹس میں دیا ہوتا ہے، وہیں پہ انفارمیشن ریگارڈنگ جاب ریکوائرمنٹس لائک کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، بینیفٹس پرووائڈڈ، وہ ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ تو امپلائیز لوگوں کے لیے اس کو پڑھنا اور وہاں پہ ساری انفارمیشن حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ انفارمیشن ریگارڈنگ کمپنیز مشن اسٹیٹمنٹ، پروڈکٹس، سروسز، کارپوریٹ فلاسفی، ٹیسٹیمونیلز فرام امپلائیز، یعنی بہت ساری انفارمیشن وہاں پہ اویلیبل ہے۔ سچ انفارمیشن انکریزز دا کوالٹی آف اپلیکینٹس، کہ اس طرح کی چونکہ انفارمیشن ابنڈنس میں ہے تو کوالٹی آف اپلیکینٹس وہ آپ کے لیے اچھی ہوگی، یعنی وہی اپلیکینٹس جو کہ آرگنائزیشن کی انفارمیشن کے مطابق سکلز، پیکیجز، ہر چیز گیون ہے اس کے مطابق جو میچ کرتے ہیں وہ اپلائی کریں گے، جو نہیں کرتے وہ اپلائی نہیں کریں گے۔ ایز دوز ہو ڈو ناٹ میچ اپ ود دی آرگنائزیشن وڈ ناٹ بادر ٹو اپلائی، یعنی اپلیکینٹس کی کوالٹی اچھی آپ کے پاس بڑھ جاتی ہے کہ سارے کوئی ہر گزرتا بندہ، ہر انٹرسٹڈ بندہ اس میں یہ نہیں کہ وہ اپلائی کر دے گا، چونکہ انفارمیشن اس کے پاس ہے، اس کو پتہ چل گیا اچھا یہ آرگنائزیشن میری ٹائپ کی نہیں ہے، وہ اپلائی نہیں کرے گا۔ پھر ہوتے ہیں جی جاب بورڈز، دیز provide employers the opportunity to recruit for a wide variety of positions with worldwide exposure، کہ اس طرح کے جو جاب بورڈز ہوتے ہیں یہ بالکل امپلائمنٹ ایجنسیز کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ آن لائن سارا ان کا کام ہے، یہ کیا کرتے ہیں جی کہ ان کے پاس بہت سارے امپلائیز، بہت سارے لوگوں کی سی ویز، ان کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے، تو اور پوری دنیا سے کسی بھی جگہ سے کسی بھی علاقے کے لوگ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سرچ آف جابس بائی لوکیشن، اچھا یہ اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ آپ بائی لوکیشن کی ورڈز انٹر کر کے انڈسٹری کا نام، لیول آف ایجوکیشن، سیلری، یعنی مختلف طرح کی سرچز کی آپشنز آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ مثلا آپ جو امپلائی ہے ایک پرسن جو کینڈیڈیٹ ہے وہ لوکیشن لکھ کے وہ مثلا چاہتا ہے جی کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ مجھے آرگنائزیشنز چاہیے جو کہ لوگوں کو ہائر کرنا چاہتی ہیں، یا آرگنائزیشن چاہتی ہے جی کہ وہ لوگ جو اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں مجھے ان کی لسٹ چاہیے،
تو وہ بائی لوکیشن سرچ کریں گے، ان کے پاس انفارمیشن آ جائے گی۔ انڈسٹری ہے جی کہ آپ کو مثلا آپ چاہتے ہیں، ایک پرسن ہے وہ چاہتا ہے یہ کہ مجھے شوگر انڈسٹری کے اندر جو جابز ہیں ان کی لسٹ چاہیے، آپ کے پاس آ جائے گی۔ یعنی آپ کے پاس ان کے پاس چونکہ ساری انفارمیشن موجود ہے اور انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، تو آپ انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہے جی ایڈوائس ٹو جاب سیکرز، یہ جاب سیکرز کو ایڈوائس بھی دیتے ہیں کہ کون سی جابز ان کو کرنی چاہیے، یعنی وہ ان کو ایڈوائس بھی دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا، اب سوشل میڈیا ایک آپ کو پتہ ہے ہر آرگنائزیشن کے فیس بک پیجز ہیں، واٹس ایپ پہ وہ آتے ہیں، وہ لنکڈ ان کے ذریعے سوشل نیٹ ورکنگ ان کی ہے، تو اکثر آرگنائزیشنز نے فیس بک پیجز پہ وہ ایک کیریئر سیکشن لکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ ہر انفارمیشن موجود ہے، لوگ وہیں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کانسیپٹ ہے یہ اسپیشلائز جاب بورڈز۔ اسپیشلائز جاب بورڈز وہی جاب بورڈز کو اگر آپ نیرو ان کا فوکس کر دیں جو پریویسلی ہم نے ڈسکس کیے ہیں جاب بورڈز، یعنی اسپیشلائز جاب بورڈز ہیں، دے نیرو دیئر فوکس آف دیئر پوسٹنگز ٹو اے اسپیسیفک کریئر اور اے سیٹ آف جاب اسکلز سچ ایز میڈیکل، ٹیکنالوجی اور اکاؤنٹنگ۔ یعنی یہ ایسے جاب بورڈز ہیں جو کسی خاص ایک اسپیسیفک ایریا کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ مثلا بات اگر ہم کرتے ہیں اکاؤنٹنگ، تو یہاں پہ صرف وہی لوگ اپلائی کریں گے جو کہ اکاؤنٹنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ اسپیشلائز جاب بورڈز ہو گئے۔ فوکس آن کریکٹرسٹکس آف جاب سیکرز سچ ایز انٹرنیز، کانٹریکٹرز اور پارٹ ٹائمرز۔ یعنی بعض کا یہ پہلی جو میں نے کریکٹرسٹک دی وہ امپلائی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، اب امپلائی کے پوائنٹ آف ویو سے مثلا ان کے پاس انفارمیشن ہے، تو ایک کیٹیگری ہے جی کہ ایک جاب بورڈ ہے، وہاں پہ صرف پارٹ ٹائم امپلائیز ہیں، تو اگر کوئی آرگنائزیشن ان تک اپروچ کرنا چاہتی ہے تو اس کو پارٹ ٹائمرز لوگ چاہیے، تو وہ اس طرح کے جاب بورڈ سے پارٹ ٹائمر امپلائیز کو اپروچ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے ریکروٹنگ کا کانسیپٹ دیکھا، یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ یہیں سے پھر ان کے پاس ایک ڈائیورس پول آف کینڈیڈیٹ کریٹ ہوتا ہے امپلائرز کے پاس، ریکروٹرز کے پاس، وہیں سے وہ پھر جو ان کو چاہیے ہوں گے ان کو ریکروٹ کر لیں گے۔ آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوا، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔